بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ماہ رجب کی جو مشترکہ اعمال ہیں کہ پہلی قسم وہ ہے جو کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور کچھ دعائیں ہیں جو رجب میں ضرور آپ لوگ پڑھیں، کیونکہ سب کو ہی اس بات کا علم ہے کہ رجب کیا ہے، بیج بونے کا مہینہ۔ تبھی ہم شعبان میں پہنچیں گے جہاں پر ہم اس بیج کی آبیاری کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم رمضان میں پہنچیں گے جہاں پر ہم کیا اپنی جو فصل ہے اس کو کاٹیں گے۔ تو جیسا بیج ہوگا ویسے ہی فصل حاصل ہوگی۔ تو ابھی سے کوشش شروع کر دیجئے کہ آپ وہ بیج بونے کی کوشش کریں جو ہمیں رمضان کی تمام رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ رجب کے پورے مہینے میں یہ دعا پڑھنی ہے، اور روایت ہے کہ یہ دعا امام زین العابدین نے ماہ رجب میں حجر کے مقام پر پڑھی۔ یہ عربی آپ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، میں اردو ترجمہ آپ کے ساتھ پڑھ کر شیئر کرتی ہوں۔ اے وہ جو سوالیوں کی حاجتوں کا مالک ہے اور خاموش لوگوں کے دلوں کی باتیں جانتا ہے، ہر وہ سوال جو تجھ سے کیا جائے تیرا کان اسے سنتا ہے اور اس کا جواب تیار ہے۔ اے معبود، تیرے سب وعدے یقیناً سچے ہیں، تیری نعمتیں بہت عمدہ ہیں اور تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ بس میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ کہ میری دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوسری یہ دعا ہے جس سے امام جعفر صادق علیہ السلام رجب میں ہر روز پڑھا کرتے تھے۔ یہ عربی ہے آپ کے ساتھ، اور اب میں اردو پڑھتی ہوں آپ کے ساتھ۔ نہ امید ہوئے تیرے غیر کی طرف جانے والے، گھاٹے میں رہے تیرے غیر سے سوال کرنے والے، تباہ ہوئے تیرے غیر کے ہاں جانے والے، قحط کا شکار ہوئے روزی طلب کرنے والے، مگر وہ نہیں جنہوں نے تیرے فضل سے رزق مانگا۔ تیرا اور اہل رغبت کے لیے کھلا ہے، تیری بھلائی طلبگاروں کو بہت بہت ملتی ہے۔ تیرا فضل سائلوں کے لیے عام ہے، اور تیری عطا امیدواروں کے لیے آمادہ ہے۔ تیرا رزق نافرمانوں کے لیے بھی فراواں ہے، تیری بردباری دشمن کے لیے ظاہر و عیاں ہے۔ گناہ گاروں پر احسان کرنا تیرا مستقل فعل ہے، اور ظالموں کو باقی رہنے دینا تیرا شیوا ہے۔ اے معبود، مجھے ہدایت یافتہ لوگوں کی راہ پر لگا، اور مجھے کوشش کرنے والوں کی سی کوشش نصیب فرما۔ مجھے غافل اور دور کیے ہوئے لوگوں میں سے قرار نہ دے، اور یوم جزا میں مجھے بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ تیسری بہت پیاری دعا شیخ صاحب نے مصباح میں فرمایا ہے کہ معلیٰ بن خنیس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ماہ رجب میں یہ دعا پڑھو۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے شکر گزاروں کا صبر، ڈرنے والوں کا عمل اور عبادت گزاروں کا یقین عطا فرما۔ اے معبود، تو بلند تر بزرگ تر ہے، اور میں تیری حاجت مند اور بے مال و منال بے حد ہوں، اور تو بے حاجت و تعریف والا ہے، اور میں تیری پست بندہ ہوں۔ اے معبود، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، اور میری محتاجگی پر اپنے مال سے، میری نادانی پر اپنی ملائمت سے، اور اپنی قوت سے میری کمزوری پر احسان فرما۔ اے قوت والے، اے زبردست، اے معبود، رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر جو پسندیدہ وسیع جانشین ہے، اور دنیا اور آخرت کے اہم معاملوں میں میری کفایت فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ کتاب اقبال میں سید بن طاؤس نے بھی اس دعا کی روایت کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جامع ترین دعا ہے، اور اسے ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے۔
اب ایک آخری دعا ہے جو چوتھی دعا ہے۔ محمد بن ذکوان جو اس لیے سجاد کے نام سے معروف ہیں کہ انہوں نے اتنے سجدے کیے اور خوف خدا میں اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے تھے۔ سید بن طاؤس نے انہی محمد بن ذکوان سے روایت کیا کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، یہ ماہ رجب ہے، مجھے کوئی دعا تعلیم کیجیے کہ حق تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے فائدہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ لکھو اور رجب کے مہینے میں ہر روز یہ دعا پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے وہ جس سے ہر بھلائی کی امید رکھتی ہوں اور ہر برائی کے وقت اس کے غضب سے امان میں ہوں، اے وہ جو تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دیتا ہے، اے وہ جو ہر سوال کرنے والے کو دیتا ہے، اے وہ جو اسے بھی دیتا ہے جو سوال نہیں کرتا اور اسے بھی دیتا ہے جو اسے نہیں پہچانتا، اس پر بھی رحم و کرم کرتا ہے، تو مجھے بھی میرے سوال پر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیکیاں عطا فرما دے، اور میری طلبگاری پر دنیا اور آخرت کی تمام تکلیفیں اور مشکلیں دور کر کے مجھے محفوظ فرما دے، کیونکہ تو جتنا عطا کرے تیرے ہاں کمی نہیں پڑتی، اے کرم مجھ پر اپنے فضل میں اضافہ فرما، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد ایک ہے کہ راوی نے بتایا ہے کہ امام علیہ السلام اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی کو دائنی ہاتھ کی مٹھی میں لیتے اور انگشت شہادت کو ہلاتے ہوئے نہایت گریہ زاری کی حالت میں یہ دعا پڑھتے